سی قوتیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اس دھرتی کو اجاڑ کر چلے گئے؟ میرا سوال یہ ہے، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، جناب علی، جواب دو۔ میرے جذبات تو بے شمار ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میں نے بہت سے در کھٹکھٹائے ہیں، میں نے بہت سے راستے دیکھے ہیں، میں نے بہت دھکے کھائے ہیں۔ میں نہیں ہوں، ہم ہیں، ہم نے، میری ٹیم نے، میرے ساتھیوں نے، میری بہنوں نے وہ بیٹھی ہیں، در در گھر گھر گئی ہیں۔ ہم محبان ویلفیئر سوسائٹی بنانے پر کیوں مجبور ہوئے؟ ہم اس علاقے کے لوگوں کو پنڈ دادن خان کا وہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر محبت کو جگانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کے سپوت مرے نہیں ہیں۔ اگر کچھ بک گئے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کون ہے، لیکن یہاں کے سپوت مرے نہیں ہیں، ان کے جذبے جوان ہیں، ہم جوان ہیں، ہمارے جذبے جوان ہیں۔ میں کمزور سے ہی، میں طاقتور نہیں ہوں، میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں کوئی سیاسی ورکر نہیں ہوں، میں کسی تنظیم کو نہیں چلا رہا۔ ہم محبان ویلفیئر سوسائٹی اس تحصیل کو تبدیل ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ 1985 میں تاریخ کا جو سانحہ رونما ہوا تھا، جس کی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مثال نہیں ہے کہ کسی تحصیل کو کاٹا گیا ہو، ہمیں وہ حصے واپس دلائے جائے۔ جناب علی، میرے چشمے مجھے لوٹائے جائیں، ہمارے چشمے ہمیں لوٹائے جائیں۔ جناب علی، ہمارے پہاڑ معدنیات سے بھرے ہوئے ہمیں واپس کیے جائیں، وہ ہمارا فطری حصہ ہے، ان کی فلو ہمارے پاس ہے، ان لوگوں سے ہمارا کلچر ملتا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہاں ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہم لوگوں کو ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، انہیں واپس پنڈ دادن خان کی سابقہ حیثیت کو بحال کیا جائے۔ جناب، تقسیم بھی ہوئی تو کیسی؟ یہ دیکھیے نقشہ ہم نے بنایا ہے، ساری رکھے اٹھا کر چکوال کو دے دی گئی ہے۔ میرے گاؤں کی، ہمارے گاؤں کی کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی گائے اگر چلی جاتی ہے اس سائڈ سے کسی رخ پر تو ہمیں تھانہ چور سیدن شاہ سے چھڑا کر لانی پڑتی ہے، اس سائڈ سے چلی جاتی ہے تو ہمیں جناب تھانہ کلر کہاڑ سے چھڑا کر لانی پڑتی ہے۔ ہم جرمانہ بھی دیتے ہیں، ہم افزانہ بھی دیتے ہیں، ہم سفر کی صحبت بھی اٹھاتے ہیں۔ جناب، یہ وہ مسائل ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے۔ ہم لوگ نعرے لگانے والے لوگ ہیں، ہم زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں، لیکن زندہ باد کا ثمر تو مل جائے ہمیں۔ تلوار پہ خود میں نے سر رکھ دیا اپنا، تلوار پہ خود میں نے سر رکھ دیا اپنا، میں جانتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ جناب صدر، اس اجڑی ہوئی مٹی سے بھی ہم اپنے ملک کو کثیر زر مبادلہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم سالانہ 2 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس حکومت پاکستان کو پے کر رہے ہیں۔ ہم اربوں روپے کی جپسم، کرومائٹ، نمک، فائر کلے حکومت کو دے رہے ہیں۔ جناب، میں ڈاکٹر ریاض احمد للہ صاحب کی خدمت میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو دریائی زمینیں ہیں ان کا گروئنگ روڈ ریشو ہم نے جو لیبارٹی ٹیسٹ کرایا اس کے مطابق 73 سے 75% تک ہے، جبکہ اس بنجر دھرتی کا گروئنگ ریٹ 83 سے 85% تک ہے۔ جناب، ہم یہاں پر وہ فصلیں اگا سکتے ہیں، ہم تمام، صرف ہمیں پانی پرووائڈ کر دیا جائے تو ہمارے محنتی کسان اس علاقے کی قسمت بدل دیں گے۔ جناب، ہم ایشیا کی سب سے بڑی سوڈا ایش کمپنی رکھتے ہیں، ہم بڑی بڑی سیمنٹ فیکٹریوں کے بھی مالک ہیں، PMDC دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن کے بھی ہم وارث ہیں، ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے خزانوں کے بھی ہم وارث ہیں۔ پھر یہاں بھوک، ننگ اور افلاس کیوں ہے؟ پھر یہاں غربت، رونا اور بے چینی کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں سارے مسائل کی بات کرتے ہیں، آپ وسائل کی بات کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، ہم لوگوں کے پاس کیا کیا کچھ ہے، ہمیں وہ کیوں پرووائڈ نہیں ہو رہا، اس کا صلہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ جناب علی، سیمنٹ فیکٹریاں، ICI سوڈا ایش، جناب پنڈ دادن خان کے لوگوں کو بھرتی کیوں نہیں کرتی؟ اس دھرتی سے دھواں تو پرووائڈ ہوتا ہے اس دھرتی کو، اس دھرتی کی زمین میں نمک کا پانی تو ڈالا جاتا ہے۔ جناب، اس لوگوں کو
دھواں اور زہریلی چیزیں تو پرووائڈ کی جاتی ہیں، لیکن روزگار باہر سے لوگوں کو لا کر کیوں دیا جاتا ہے جناب؟ میرا یہ بھی سوال ہے کہ کیا پنڈ دادن خان کے لوگوں کا ان فیکٹریوں میں روزگار حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ میں نے نہیں، ہم سب نے آج عوام کی عدالت لگا دی ہے. ہم انصاف کے لیے جھولی پھیلا کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں کہ ہماری جھولی میں انصاف ڈال دیجئے. ہم دیدہ حیراں ہیں کبھی نم نہیں ہوتے، ہم دیدہ حیراں ہیں کبھی نم نہیں ہوتے، وہ سر ہیں جو کٹ جائیں گے مگر خم نہیں ہوتے. شوریدہ سری ہم کو وراثت میں ملی ہے، کلیوں میں چٹکنے کی ادا ہم نہیں ہوتے. دستک اگر دی ہے تو منزل پہ ہی دی ہے، بھٹکے ہوئے قدموں کی صدا ہم نہیں ہوتے. جناب میری منزل تو آپ ہیں، میری منزل تو آپ ہیں، میری منزل تو آپ ہیں. جناب آپ لوگوں کے سامنے ہم نے دستے سوال بلند کر دیا ہے. ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیجئے، ہمیں طاقت اور توانائی عطا کر دیجئے. آج ہم نے محبان پنڈ دادن خان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر دی ہے. آج ہم نے کندوال سے جلال پور شریف تک کے محبت کرنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے. جناب یہ سب ہر یونین کونسل سے آئے ہوئے میرے بھائی، ہر یونین کونسل سے آئی ہوئی میری بہنیں آپ سامنے سب کے سامنے آنکھیں میں اداسی بھر کر بیٹھی ہیں، زبانوں پر تالے لگا کر بیٹھے ہیں. اپنا حق مانگنے کے لیے آپ جیسے طاقتور لوگوں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. جناب سب کا یہ مطالبہ بن چکا ہے کہ شہر کے ہر گاؤں کو، ہر قصبے کو، ہر ڈیرے کا یہی فیصلہ ہے کہ ہماری جغرافیائی حیثیت کو واپس بحال کیا جائے. ہم کچھ نئی چیز نہیں مانگ رہے، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں جو زور اور زبردستی سے، ماشاء اللہ کی چھتری سے، کسی کی طاقت سے، کسی کی غنڈہ گردی سے ہم سے چھین لیا گیا. جناب ہم سے آپ سے یہ حق مانگ رہے ہیں، ہمیں ضلع کا درجہ دے کر محرومیوں کا ازالہ کروا دیجئے. ہمارے ساتھ چل پڑیے. ایک ایک گلی سے ہماری بہنیں بھی اٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بھائی بھی اٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بزرگ بھی لاٹھیاں اٹھا کر کھڑے ہو چکے ہیں. ہمارے لیڈران بھی جناب خدا کے لیے ہمارے لیڈران بھی اٹھ کھڑے ہوں. ہمیں لیڈروں کی ضرورت ہے، ہمیں قائد کی ضرورت ہے، ہمیں MNA کی ضرورت نہیں، ہمیں MPA کی ضرورت نہیں. ہمیں تو اس قائد کی ضرورت ہے جو ہماری انگلی کو تھام کر منزل پر لے جائے. ہمیں تو شفیق باپ کا سہارا چاہیے جو ہمارے سروں پر سائبان دے دے. یہ نئے نقشے قدم میرے بھٹکنے سے بنے، یہ نئے نقشے قدم میرے بھٹکنے سے چلے. لوگ جب ان پر چلیں گے راستہ بن جائے گا. اس میں لو رکھ دوں گا میں جلتے ہوئے احساس کی، اس میں لو رکھ دوں گا میں جلتے ہوئے احساس کی. لفظ جو ہونٹوں سے نکلے گا دیا بن جائے گا انشاءاللہ. میں اپنی گزارشات کے ساتھ اپنے بزرگوں کو دعوت خطاب دینے سے پہلے 2-3 باتیں مزید کرنا چاہوں گا. آپ کا مزید ٹائم ضائع کرنا چاہوں گا. ایک تو میری بہنوں نے بہت کام کیا ہے. ہم نے ان کے لیے آنر سرٹیفکیٹس کا آغاز کیا ہے جو میری وہ بڑی بہن محترمہ شاہدہ عبداللہ کے ہاتھوں سے میں دلوانا چاہتا ہوں، جو بچوں کے سر پر شفقت کا سائبان بن گئی ہے، جس نے گرلز کالج کو گرلز کالج بنا دیا ہے، جس نے